شاداب خان نے پریس کانفرنس کے اندر ایک تھوڑا سا تنقید کی فینس کی کہ عماد وسیم جب یہ گزر رہے تھے کہیں سے یا کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے بابر کے نعرے لگائے. تو اس کی ایک بیک سٹوری بھی ہے, میرے خیال میں آپ ہی مجھے بتا رہے تھے. جی یہ میرے خیال میں پچھلے سال کی شاید بات ہے. عماد جو ہیں وہ تب ٹیم کا حصہ نہیں تھے اور وہ ایک کسی ٹاک شو پر تھے, اور ایگزیکٹلی بات میں ریپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کچھ مقصد اس قسم کا تھا, مطلب اس کا کہ بابر جو ہیں وہ اس طرح سے T20 کے بیٹسمن نہیں ہیں. عامر نے بھی یہ بات کی تھی, تو وہ بابر کے جو فینز ہیں وہ مائنڈ کر گئے, اور اس کے بعد سے یہ دو جب بھی کہیں سے گزرتے ہیں تو وہ بڑی نعرے بازی کرتے ہیں. اور بابر نے خیر اس کے بعد بڑی اپنی گیم امپروو کی ہے. اب وہ ماضی میں ان کا اسٹرائک ریٹ T20 کی حد تک کم تھا, آئی تھنک اس کے اوپر تنقید کی گئی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس PSL میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اب لگتا یہ ہے کہ بابر نے نا وہ تو اپنا اوور کم کر لیا ہے. فاسٹ بالرز کے خلاف تو وہ رسک لیتے ہیں پورا, لیکن سپنرز کے خلاف ابھی بھی رسک نہیں لیتے, بڑے دھیمے ہیں. تو بہرحال وہ تب ظاہر ہے, دیکھیں عماد وسیم جو ہے, مطلب جب ایک پلیئر ہوتا ہے تو وہ پلیئر ہوتا ہے, جب وہ رول چینج ہو جاتا ہے, جب وہ تجزیہ نگار کے طور پہ بیٹھا ہے تو اس نے وہ بات کرنی ہے جو اس کو سمجھ میں آ رہی ہے. لوگ یہاں پہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ جی اپنے پلیئر کے خلاف جو بات کر دے اس کو تو کبھی ٹیم میں نہیں آنا چاہیے, اس کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا. اس طرح کوئی نہیں, بلکہ عماد نے تو ایک بڑی اچھی چیز کی. وہ جب آپ کو یاد ہے انہوں نے خیر بہت ہی بد تہذیبی کی تھی عامر کے ساتھ, عامر آ کے لڑ پڑے. ہم نے اس میں بھی کہا تھا کہ عامر کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس پہ بھی آ جاتے ہیں دوبارہ. لیکن عماد نے تو کیا کیا کہ جب یہ نعرے لگائے تھے, عماد نے کہا کہ اور لگاؤ اور لگاؤ اور لگاؤ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے 3 پرفارمنسز دی ہیں اور ٹیم کو فائنل میں پہنچا کے ہیں کہ آ جاؤ پھر. ہاں وہ بالکل. اور محمد عامر والا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ گزر رہے تھے کہیں سے, تو فینز نے یہی فکسر کہنا شروع کر دیا. اب اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی, پھر سے کر لیتے ہیں کہ بات ہم تو اوبیسلی ہم تو غلط سمجھتے ہیں. ایک بندہ جس نے ایک زمانے میں ایک چیز کی تھی, اس کو سزا ملی, اس کے بعد یہی جب وہ سزا کاٹ آیا تو کلین سلیٹ ہو گیا. اس کے بعد اسی بورڈ نے ان کو موقع دیا پھر سے بولنگ کرنے کا, اس میں انہوں نے پرفارمنس کی. بہرحال اس کے بعد انہوں نے خود سے فیصلہ کیا ریٹائر ہونے کا, ایک حالانکہ ارلی ریٹائرمنٹ تھی. باقی اگر فاسٹ بولرز کی ایجز دیکھیں آپ تو اس کے اندر پر چلے, وہ ان کی اپنی مرضی تھی جو بھی تھی. اس کے بعد PSL میں آئے, آپ باقی PSL چھوڑ دیں, اس PSL میں ان کی پرفارمنس لے لیں, بہترین رہی ہے. تو اگر ایک پلیئر پرفارم کر رہا ہے تو اس کا جو ماضی ہے وہ ظاہر اٹیچ تو رہے گا ساتھ ساتھ, اور فینس تو وہ تو اپنا وہ مومنٹ لیں گے نا کہ جی وائرل ہم ہو جائیں, کسی طرح ہمارے پیج پہ کوئی چیز لگ جائے. لیکن انہوں نے ریئیکٹ کیا, تو ریئیکٹ جو ہے وہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ عامر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے اب بیوی ہیں, بچے ہیں, ان کے سامنے کبھی اس طرح کی بد تہذیبی ہوگی, میں ان کو کیا جواب دوں گا, وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ نہ سوچیں, وہ بچوں کو بڑے ہو کے بتا دیں. یہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ وہی بات سزا کاٹ لی, بات ختم ہو گئی. دوسری زیادہ امپورٹنٹ بات, اسپاٹ فکسنگ, میچ فکسنگ, یہ سکل کا کام ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس وقت جو پاکستانی ٹیم ہے ان میں سے زیادہ تر کو آج تک آفر بھی نہیں ہوئی, ان کے پاس وہ سکل ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی آیا ہے نا یہ آفر لے کے, اس کا مطلب ہے آپ بہت بڑے کھلاڑی ہو. یعنی کہ لیے نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے, اور عقل کے لیے بھی اسکل چاہیے ہوتی ہے, اور اسکل یہاں پہ آپ کہہ رہے بھی کم ہے اس کام کے لیے. بالکل, اس کام کیا کھیلنے والا اسکل ہی نہیں ہے, وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. ہاں تو اب سر PSL کا جو فائنل ہے وہ کل کے دن ہے جی, اور کیا آپ کی پریڈکشن چل رہی ہے اس کے اوپر؟ سر دیکھیں, بہت معذرت, لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی غیر جانبدارانہ تجزیہ دیں, لیکن میں تو نہیں پا سکتا. میں اسلام آباد کے سائیڈ پہ ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے نا وہ کھیلتی ہے گورا سٹائل کرکٹ. وہ صرف میچ جیتنے نہیں آتے, وہ آتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرنے. اچھا. جو ملتان ہے نا وہ بہت ہی کھیلتی ہے پرسنٹیج کرکٹ, کہ انہوں نے نا بس میچ جیتنا ہے, لوگوں کو مزہ آئے نہ آئے. وہ مطلب 160 بھی چیز کر رہے ہوں گے تو 140 بھی چیز کر رہے ہوں گے تو 19ویں اوور میں جا کے کریں گے. سو میں تو اسلام آباد کے سائیڈ پہ ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.